مجھے ہر وقت مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، مجھے اپنی سوچ اور دماغ پر کنٹرول نہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ خیالات اور دماغ کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ بتائیں۔ انسان کا دماغ کنٹرول نہ ہو تو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا دماغ کنٹرول میں نہ ہو، خیالات کنٹرول میں نہ ہو؟ میں آپ کو اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے بازو کو مروڑا، ہڈی توڑ دی، اپنے ہاتھ سے ہڈی توڑ دی آپ کی، تو آپ تھانے میں جائیں گے، مجھ پر پرچہ کٹوائیں گے، پولیس والے مجھے پکڑنے کے لیے آئیں گے، میں تھانے میں جاؤں گا۔ جب تھانے میں مجھ سے وہاں کا تھانے دار مجھ سے سوال یہ کرے گا کہ مفتی صاحب آپ نے اس بندے کا بازو کیوں توڑا، تو میں کہوں گا میرا ہاتھ کنٹرول میں نہیں۔ تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے کنٹرول میں نہیں؟ ہر انسان کا ہاتھ اس کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا سوال بنتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ میں جب یہ کہوں کہ میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں، تو ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ مجھے چھوڑ دیں، بلکہ وہ مجھے جیل بھیجیں گے، وہ مجھے عدالت میں لے کر جائیں گے۔ انسان کا دماغ، انسان کے خیالات انسان کے نوکر ہیں، انسان کے ملازم ہیں، اور ملازم اور نوکر کو کنٹرول میں انسان رکھ سکتا ہے۔ آپ ملازم کو بلائیں، اپنے نوکر کو بلائیں، جب چاہیں بلائیں وہ آ جائے گا، جب چاہیں چلا جاتا وہ چلا جائے گا۔ تو سوچ اور خیالات بھی نوکر اور ملازم ہیں، آپ ان کو بلائیں تو وہ آ جائیں گے، آپ ان کو کہیں چلے جاؤ تو وہ چلے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی ٹریننگ ہے۔ اس کی ٹریننگ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام پر فوکس کریں، آپ خیالات کو جھٹک دیں، آپ سوچ کو جھٹک دیں، آپ فوکس کریں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ دن میں آپ کسی ایک فرد کے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اس سے جب بھی بات کرنی ہے، تمام خیالات ختم کر دینے ہیں، تمام سوچیں ختم کر دینی ہیں، تمام کام ختم کر دیں، تاکہ اپنا موبائل بھی رکھ دینا، اور صرف اس کی بات غور سے سننی ہے۔ آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیگم ہے، تو آپ اپنی بیگم، ایک فرد آپ لے لیں کہ آپ اپنی بیگم کے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اپنی بیگم سے جب بھی بات کرنی ہے تو اس کی بات سننی ہے تو غور سے سننی ہے اور غور سے بات کرنی ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہو جائے گی، بیگم ہی خوش ہو جائے گی کہ میرے میاں، میرے شوہر میری بات بڑے غور سے سنتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ تو ان کی بات آپ غور سے سنیں، آپ کسی اور طرف خیال نہ لے کر جائیں۔ جیسے یہ کیمرہ مین ہے، میری اس بات پہ مسکرا رہا ہے، تو آپ اس کو انجوائے کریں، آپ اس سے لطف اندوز ہوں کہ ماشاءاللہ یہ میری بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کسی اور طرف سوچ نہ لے کر جائیں، آپ لطف اندوز ہوں، آپ انجوائے کریں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ زندگی ہے، زندگی اچھی طریقے سے جئیں، سوچ اور خیالات جھٹک دیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے اور خیالات اگر آئیں تو آپ نماز کے جو الفاظ نماز میں ادا کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ سورت پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں تسبیحات کر رہے ہیں، تو آپ ان الفاظ پر غور کریں۔ اور اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور الفاظ پر غور کریں کہ میرے الفاظ ٹھیک جا رہے ہیں یا نہیں، میں ٹھیک ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پر غور کریں، ان کے معانی پر غور کریں۔ اور خیالات اور وسوسے کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اور صحیح طریقے سے پڑھیں، اور قرآن پاک کے ترجمے کو آپ غور سے پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس سے برے خیالات کیا، ہر قسم کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے وساوس ختم ہو جاتے ہیں، تو دماغ بھی کنٹرول میں آ جائے گا، آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات بھی کنٹرول میں آ جائیں گے۔